آج بھی ان کو بتا۔ اچھا شعیب شہین صاحب، آج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا، تو کیا چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی انفارمیشن نہیں ہے کہ جو قوم کی بیٹیوں کو برہنہ کیا جا رہا ہے، گھروں کی چادر چار دیواری پامال کی جا رہی ہے، تو وہ ایسی انفارمیشن بھی ان تک نہیں پہنچائی جا رہی کہ ہماری قوم کی بیٹیوں کے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے؟ وہ پوری قوم کی چیف جسٹس ہیں۔ دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ان کا انفارمیشن بہرحال پہنچتی ہوگی۔ جس طرح دیکھیں نا جمشید دستی کے ساتھ کیا، جس طرح چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، اور صرف ان کے تک محدود نہیں ہے۔ آپ کوئی ایک نام لے لیں پنجاب کا، تو آپ چپے چپے پہ ایک ایک کارکن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب ظلم ہے، زیادتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بہرحال ایک ذمہ داری آئینی عدالتوں کی بنتی ہے کہ وہ اس پہ ایکشن لیں اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں۔ دیکھیں جو وکیلوں کے ساتھ گرفتاریاں کی ہیں، ایک ہی وکیل امجد پرویز جو ای سی پی کا ہمارے خلاف وکیل ہے، ادھر سے نواز شریف کا وکیل ہے، وہ پرویز الہی کے کاغذات لے کے جاتا ہے، اس کے ساتھ سردار عبدالرازق سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار پنڈی بینچ، اس کے ساتھ باقی وکلا جاتے ہیں، ریٹرننگ افسر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی سائڈ سے ایک دروازہ ہے ادھر سے آ جائیں، وہ ایک سائڈ پہ جب لے کے جاتے ہیں وہاں پولیس دھاوا بولتی ہے، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ رات 8 بجے تک ان کو بند رکھا اور اس کے بعد وہ بھی احتجاج ہوا تو بعد میں ان کو چھوڑا گیا۔ تو اگر یہ ہمارے ہاں لیول پلینگ فیلڈ ہے، اس کو اگر ہم سمجھیں گے کہ ہمارے ملک میں نظام انصاف درست چل رہا ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ ریٹرننگ آفیسر سب کو ایکول اپرچونٹی دے رہے ہیں، اگر ہم یہ سمجھیں گے، اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو میں نے لکھ کے دیا کہ آپ آئی جی اور چیف سیکرٹری کو تبدیل کریں، تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی آرڈر پاس نہیں کیا، اور ایک ہومیوپیتھک قسم کا 2 لائنوں کا آرڈر آیا، ہم نے انسٹرکشن دے دی ہیں کہ آپ کے گریونس ریڈریس ہو جائیں گے، بس یہ 2 لائنوں کا آرڈر ہے، ٹوٹل یہ کام ہوا ہے۔ تو آپ اگر آنکھیں بند کر کے اگر کمپرومائز ہوں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو آئینی ادارہ ہے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشن، یہ تو پھر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہے، پھر آپ ارباں روپے الیکشن پہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ آج ہی آپ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، ان کو ہم نے نوٹیفائی کر دیا، دیٹ شوڈ ناٹ بی، معاشرے کو دکھا سکیں۔ اس لیے یہ ایک واقعہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ایک دیکھیں اسٹیٹ انسٹیٹیوشن نے کسی صحافی کو، خواہ وہ کیپٹل سے اٹھایا ہو، کسی کو مارا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یا پنجاب سے اٹھایا ہو، وہ دونوں ایٹ پار ہیں۔ اب سیالکوٹ میں وہ جیل میں تھا، وہاں سے باہر نکلتا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج میں آتا ہے، گاڑیوں والے آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور جب چھوڑتے ہیں وہاں کا پولیس آفیشل اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ خیر خیریت سے عمران ریاض واپس آ گئے ہیں۔ بھائی تم دے رہے ہو خیر خیریت سے واپس آیا ہے، تو کہاں سے ریکور ہوا ہے یہ بتائیں نا، وہ اس کی ذمہ داری ہے، اور کن حالات میں کہاں تھا وہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر نہیں بتاتا ہے تو شک تو جاتا ہے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہی انوالو ہیں، اور جن لوگوں نے اس کو اٹھایا اور جس حالت میں رکھا اور جس طرح وہ واپس آیا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نامزدگیوں کے مسترد ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کن کے کاغذات واپس فیصلہ جو ہے وہ؟ دیکھیں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے تقریباً 700-800 یا پتہ نہیں کتنے ہیں، وہ آج ہم نے اپلیکیشن بھی دی ہے، وہ سارے کے سارے مسترد ہو چکے ہیں بشمول میرے، ہم نے اس کے سارا ریکارڈ بھی یہاں جمع کرا دیے، سب کے میجر سب کے نام، عمران خان سے لے کر، میں نے کہا نا عمران خان سے لے کر میرے تک تمام، جس میں سے میں نے کہا 90% جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، میں تو خیر ٹاپ لیڈرشپ پہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، لیکن سب کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہم بہرحال اپیلوں میں گئے ہوئے ہیں، ہم کبھی امید رکھتے ہیں کہ ہماری وہ جو ہے نا کاغذات بحال ہو جائیں گے، نامینیشن فارمز، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں جو وکیلوں کے ساتھ گرفتاریاں کی ہیں، ایک ہی وکیل امجد پرویز جو ای سی پی کا ہمارے خلاف وکیل ہے، ادھر سے نواز شریف کا وکیل ہے، وہ پرویز الہی کے کاغذات لے کے جاتا ہے، اس کے ساتھ سردار عبدالرازق سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار پنڈی بینچ، اس کے ساتھ باقی وکلا جاتے ہیں، ریٹرننگ افسر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی سائڈ سے ایک دروازہ ہے ادھر سے آ جائیں، وہ ایک سائڈ پہ جب لے کے جاتے ہیں وہاں پولیس دھاوا بولتی ہے، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ رات 8 بجے تک ان کو بند رکھا اور اس کے بعد وہ بھی احتجاج ہوا تو بعد میں ان کو چھوڑا گیا۔ تو اگر یہ ہمارے ہاں لیول پلینگ فیلڈ ہے، اس کو اگر ہم سمجھیں گے کہ ہمارے ملک میں نظام انصاف درست چل رہا ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ ریٹرننگ آفیسر سب کو ایکول اپرچونٹی دے رہے ہیں، اگر ہم یہ سمجھیں گے، اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو میں نے لکھ کے دیا کہ آپ آئی جی اور چیف سیکرٹری کو تبدیل کریں، تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی آرڈر پاس نہیں کیا، اور ایک ہومیوپیتھک قسم کا 2 لائنوں کا آرڈر آیا، ہم نے انسٹرکشن دے دی ہیں کہ آپ کے گریونس ریڈریس ہو جائیں گے، بس یہ 2 لائنوں کا آرڈر ہے، ٹوٹل یہ کام ہوا ہے۔ تو آپ اگر آنکھیں بند کر کے
اگر کمپرومائز ہوں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو آئینی ادارہ ہے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشن، یہ تو پھر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہے. پھر آپ ارباں روپے الیکشن پہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ آج ہی آپ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، ان کو ہم نے نوٹیفائی کر دیا. دیٹ شوڈ ناٹ بی. اس لیے کیونکہ جب آپ سے آج کی کارروائی کے آخر میں عدالت نے استفسار کیا کہ کل آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ بلوچوں میں جو پولیس نے تشدد کیا یا ان پہ جو لاٹھی چارج کیا اس کو لے کر میرے کئی دوست وہاں میڈیا والے بھی موجود تھے. بلوچ ان کی فیملی سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا، میں نے کہا تھا کہ آپ پٹیشنر بنے، میں آپ کا وکیل بنتا ہوں تاکہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور سب کے نام دیں مجھے تاکہ میں ان کی تفصیل کے ساتھ ان کو پیش کر سکوں. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ہم ابھی پینڈنگ کیس کے اندر ہمارا نام لیں اور ہمارا مسئلہ حل کرائیں، ہم الگ سے ابھی پٹیشن نہیں کرنا چاہتے. تو وہ ریکارڈ موجود ہے. تو فار دیٹ پرپز دیکھیں نا، میں تو انفارمیشن نہیں رکھتا. جن کا بھی جو مسائل ہیں یا تو ریاستی ادارے جائیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، ان سے انفارمیشن لیں. میرا خیال ہے مسنگ پرسنز میں بھی انہوں نے دے رکھی ہیں. انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے آلریڈی میٹر وہ چل رہے ہیں تو اس لیے ہم فریش پٹیشن کی طرف فریش ریٹ پٹیشن نہیں کریں گے یا کانسٹیٹیوشن پٹیشن جو پینڈنگ کیس ہے اس میں بات کریں. وہ میں نے کل بھی بات کی تھی اور آج بھی ان کو بتایا. اچھا شعیب شہین صاحب، آج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا، تو کیا چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی انفارمیشن نہیں ہے کہ جو قوم کی بیٹیوں کو برہنہ کیا جا رہا ہے، گھروں کی چادر چار دیواری پامال کی جا رہی ہے، تو وہ ایسی انفارمیشن بھی ان تک نہیں پہنچائی جا رہی کہ ہماری قوم کی بیٹیوں کے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے؟ وہ پوری قوم کی چیف جسٹس ہیں. دیکھیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ان کا انفارمیشن بہرحال پہنچتی ہوگی. جس طرح دیکھیں نا جمشید دستی کے ساتھ کیا، جس طرح چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، اور صرف ان کے تک محدود نہیں ہے. آپ کوئی ایک نام لے لیں پنجاب کا تو آپ چپے چپے پہ ایک کارکن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ظلم ہے، زیادتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بہرحال ایک ذمہ داری آئینی عدالتوں کی بنتی ہے کہ وہ اس پہ ایکشن لیں اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں. آج بھی ان کو بتایا. اچھا شعیب شہین صاحب، آج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا، تو کیا چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی انفارمیشن نہیں ہے کہ جو قوم کی بیٹیوں کو برہنہ کیا جا رہا ہے، گھروں کی چادر چار دیواری پامال کی جا رہی ہے، تو وہ ایسی انفارمیشن بھی ان تک نہیں پہنچائی جا رہی کہ ہماری قوم کی بیٹیوں کے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے؟ وہ پوری قوم کی چیف جسٹس ہیں. دیکھیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ان کا انفارمیشن بہرحال پہنچتی ہوگی. جس طرح دیکھیں نا جمشید دستی کے ساتھ کیا، جس طرح چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، اور صرف ان کے تک محدود نہیں ہے. آپ کوئی ایک نام لے لیں پنجاب کا تو آپ چپے چپے پہ ایک کارکن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ظلم ہے، زیادتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بہرحال ایک ذمہ داری آئینی عدالتوں کی بنتی ہے کہ وہ اس پہ ایکشن لیں اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں. آج بھی ان کو بتایا. اچھا شعیب شہین صاحب، آج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا، تو کیا چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی انفارمیشن نہیں ہے کہ جو قوم کی بیٹیوں کو برہنہ کیا جا رہا ہے، گھروں کی چادر چار دیواری پامال کی جا رہی ہے، تو وہ ایسی انفارمیشن بھی ان تک نہیں پہنچائی جا رہی کہ ہماری قوم کی بیٹیوں کے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے؟ وہ پوری قوم کی چیف جسٹس ہیں. دیکھیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ان کا انفارمیشن بہرحال پہنچتی ہوگی. جس طرح دیکھیں نا جمشید دستی کے ساتھ کیا، جس طرح چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، اور صرف ان کے تک محدود نہیں ہے. آپ کوئی ایک نام لے لیں پنجاب کا تو آپ چپے چپے پہ ایک کارکن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ظلم ہے، زیادتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بہرحال ایک ذمہ داری آئینی عدالتوں کی بنتی ہے کہ وہ اس پہ ایکشن لیں اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں.